الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم ہیڈ ماسٹر صاحب، معزز اساتذہ کرام اور پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قرارداد پاکستان۔ جناب صدر، تقریر سے کروں گا اپنی طرف مائل آپ کو، تقریر سے کروں گا اپنی طرف مائل آپ کو، اور مضبوط دلائل سے کروں گا قائل آپ کو۔ آئیے میرے ساتھ 82 سال پیچھے چلتے ہیں۔ جناب صدر، 23 مارچ 1940 کا دن، لاہور کا وسیع میدان، جہاں 1 لاکھ مسلمانوں کی دل کی آہوں کا سمندر، جن کے دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ ٹھاٹھیں مار رہی تھیں، قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ مسلمان اپنے علیحدہ وطن کے لیے تیار تھے، علامہ محمد اقبال کے خواب کو حقیقت میں بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ جناب صدر، یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں کسی نے یوں پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا، بلکہ ہمارے عظیم رہنماؤں کی مسلسل جدوجہد اور خون سے بہتی ندیوں سے آتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، جام شفاف پیا جب یہ فضا بہکی۔ پھول کانٹوں سے لپٹے ہیں چمن کے لیے، پھول کانٹوں سے چمٹے ہیں وطن کے لیے، کیا کچھ نہ ادا کیا اس وطن کے لیے۔ جناب صدر، جب ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام تر سازشوں، چالاکیوں، مکاریوں کے باوجود قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ابال آئے۔ جناب صدر، ایک منظم سازش کے تحت، جی ہاں ایک منظم سازش کے تحت، وڈیروں، جاگیرداروں، ٹیکس چوروں، سرمایہ کاروں، مذہب کے ٹھیکیداروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا، پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ ہماری تہذیب نکالی پر، ہمارے لیڈر ناروں پر، ہماری معیشت قرضوں پر، اور پورا کا پورا سسٹم کرپشن پر چلنے لگا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا